سورہ مومن آیت نمبر 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی آیت میں دیکھا، پچھلی آیتوں میں ہم نے توحید کے بارے میں جو خاص پڑھا کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیں گے، لیکن شراکت داری، پارٹنرشپ، کسی بھی طرح کے شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، چاہے وہ اہل کتاب اور مشرکین مکہ جیسا شرک ہو کہ اولادیں بنا دی جائیں، یا چاہے آج کے مسلمانوں والا شرک ہو کہ انبیاء کرام سے واسطے، وسیلے اور شفاعت اور ان کے نام لے کر مدد کو پکارنا، یا اللہ کی باتوں کو اور بڑھا چڑھا کر پیش کرنا نبیوں کے نام سے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں اپنی سنوارنی ہے، ہمیں اپنا فیوچر دیکھنا ہے کہ کون سی ایسی بات جو اللہ کو بری لگے اور وہ بھی اس ہائٹ پر ہو جہاں پر بخشش رک جاتی ہو۔ یہ بڑا خوبصورت ٹاپک سورہ زمر سے چل رہا ہے، اور جو ہم نے اینڈ کیا تھا کہ فیصلے تمام کے تمام اس برتر ذات کے ہاتھ میں ہوں گے قیامت کے دن، جو کہ علی الکبیر ذات ہے۔ اس ذات کو اور بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو انہینس کیا کہ تم کس سے ٹکر لے رہے ہو؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ اللہ کے ساتھ تم کیسے کسی کو ایسوسیٹ کرتے ہو، چاہے شفاعت کے لیے یا چاہے مدد کے لیے؟ خاص کر ہم اپنے مسلمانوں کی سراؤنڈنگ میں دیکھ کر، اور جتنا ہم ایک دوسرے کی اور اپنی اصلاح کر سکتے ہوں تو ہمیں یہ وقت دیا گیا ہے۔ تو آیت نمبر 13 میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ اپنی شان بیان کرتے ہیں کہ دیکھو وہی وہ ذات ہے، یریکم آیاتہ، کہ وہ دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں۔ کیا ہے وہ نشانیاں؟ کہ وہ ینزل لکم، وہ نازل فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے، وہ اللہ نازل فرماتے ہیں۔ کسی غیر اللہ کے پاس کوئی ایسی اتھارٹی نہیں کہ وہ نازل کرے تمہارے لیے آسمان سے رزق۔ تو جو آسمان سے رزق نازل کر سکتا ہے وہی شفاعت کر سکتا ہے، اور اسی کے ہاتھ میں تمام فیصلے ہیں۔ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، اور نہیں یہ باتوں سے نصیحت پکڑیں گے کہ آسمان سے جو اللہ نے رزق نازل کیا ہے وہ صرف اس فقط واحد ذات کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بات سے نصیحت نہیں حاصل کریں گے إِلَّا مَن يُنِيبُ، مگر وہی شخص یہ باتوں کو سمجھ سکے گا کہ جو یونیب ہوگا، متوجہ قلب رکھتا ہوگا، جس کو ہم نے تابو کی کوالٹی میں دیکھا، جو آپ نے پچھلی آیت میں دیکھا تھا، آیت نمبر 7 میں، کہ فرشتے ان لوگوں کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جو اللہ کو جاننے کے لیے رجوع رکھتے ہیں، اللہ کی کتاب کو اتنی غور سے اور اتنا سمجھ کر پڑھتے ہیں اس کے حق کے ساتھ کہ ان سے کہیں پر بھی کانشیسلی انکانشیسلی شرک نہ ہو جائے۔ تو یہ بھی بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ یوں ہم سمجھا سکتے ہیں کسی کو اور چیلنج کر سکتے ہیں کہ جس نے آسمان زمین پیدا کی شفاعت اسی کے ہاتھ میں ہے، جس نے آسمان سے پانی برسایا اسی کے ہاتھ میں شفاعت ہے، جو ہمیں آسمان سے رزق دیتا ہے وہی شفاعت کر سکتا ہے، فیصلے اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ تو اب نصیحت کون پکڑیں گے؟ جو رجوع رکھتے ہوں گے، جو روز قرآن کو سمجھ کر اور نماز کو سمجھ کر پڑھتے ہوں گے، اور انہیں نشانیاں بھی نظر آئیں گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ پھر دیکھیں وہی پوائنٹ آ گیا، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ آپ نے اس کی ریپیٹیشن سورہ زمر میں بار بار پڑھی، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اے لوگوں بس پکارو فقط اللہ کے لیے، دین صرف اس اللہ کے نام کا ہو، پیورٹی کے ساتھ۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کہ کتنا کراہت گزرتا ہو کفر کرنے والوں پر، کہ جو ہم نے پچھلی آیت پڑھی کہ جب اس واحد ذات کو پکارا جاتا ہے تو ان کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں، اور جب تم اس اللہ کے ساتھ کسی نبی ولی کو، کسی اللہ کی کتاب کے ساتھ دوسری کتابوں کو ایڈ کر دو،
دوسری کتابوں کے حوالے دے دو تو ان کے چہرے کھل جاتے ہیں. یعنی یہ آج کا مسلمان شرک کر رہا ہے. بلکہ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ اچھے سے اچھا برائٹ عقیدہ رکھنے والا بھی جھوٹ موٹ کا اپنی باتوں میں حوالے دیتا ہے دوسری کتابوں کے کہ لوگ انہیں کہیں منکرین حدیث نہ کہہ دیں. کیوں؟ اللہ نہیں جانتے تمہارے دلوں کے حال کہ اتنا ڈرتے ہو غیر اللہ سے؟ کیا قرآن میں کافی انف باتیں نہیں ہیں کہ شیلٹر ڈھونڈتے ہو کہیں نہ کہیں کسی کتاب کے حوالے سے؟ کیوں کم مواد ہے اس میں کہ آپ سے بات سمجھائی نہیں جاتی؟ ڈر جائیں، ابھی بھی ہم ڈر جائیں، ابھی بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم شرک نہ کریں. یہ شرک ہے کہ آپ جب اللہ کی کتاب کے ساتھ دوسری کتابوں کے حوالے دیتے ہو اور یہ بتاتے ہوئے کہ یہ بھی اوتھینٹک ہے. اوتھینٹک صرف اللہ کی کتاب ہے، وہ انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے، بے شک بڑی محنت سے بنی ہوئی ہے، بہت گہرائی ہے، بہت اچھی باتیں ہیں، لیکن اللہ کی کتاب کے مد مقابل کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے. ڈرے مت. اتنا اپنے آپ کو کلیئر بھی کرو گے نا تب بھی جب بگڑنا ہے نا ہمارے اور آپ کے لیے تو بگڑ جائے گا، کیونکہ وہ اللہ ہی کی ذات ہے جو ہمیں تحفظ دیتی ہے. تو اللہ کے لیے پیور دین کا نام، جب دین کی بات کرو تو صرف اللہ کی کتاب کے ہم نے حوالے دینے ہیں. دوسری کتابوں کے بارے میں اگر یہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ جی انہوں نے اس بات کو اس طرح سے بھی سمجھایا ہے، تب تو کوئی گناہ نہیں کہ آپ کسی کا یوں حوالہ دے کر کہیں کہ انہوں نے بھی بڑی خوبصورت بات اس آیت کے حوالے سے سمجھائی. لیکن کتابوں کے حوالے اس طرح سے دینا کہ وہ بھی برابری کا درجہ رکھتے ہیں دین میں، اس شرک سے اللہ تعالی ہمیں باز رہنے والا بنائے. کیونکہ شرک کا انجام ایسا ہی ہے جیسے حرام کھانے کا انجام ہے کہ آپ اس کو نگل نہیں سکتے ہیں، آپ کو اگلنا ہی پڑے گا. حرام کھا کے آپ نے مزے فل ٹائم نہیں کرنا ہے، آپ کو کسی نہ کسی طرح اس کے آفٹر افیکٹس بھگتنے پڑیں گے. تو شرک کے بھی آفٹر افیکٹس ہماری لائف پہ اور اس زندگی کے بعد والی زندگی پر بھی بہت اثر انداز ہوں گے. اللہ ہم سب کو توحید کو سمجھنا نصیب فرمائے. تو اللہ نے پھر ہمیں کہا کہ چاہے کہ کتنا ہی کراہت کریں کفر کرنے والے، تم کو اپنے دین کو صاف ستھرا پیور رکھنا ہے، ملاوٹ نہیں کرنی ہے. پھر وہی اللہ کی تعریف آ گئی جو کہ آج ابھی ہم نے پڑھا کہ وہ اللہ ہیں کہ جس کو تم جان سکو تو اس کی نشانیاں دیکھو کہ اللہ نے آسمان سے رزق نازل کیا. اللہ آپ فرماتے ہیں رفیع الدرجات، وہ اللہ ہی ہیں جو بہت ہی بلند درجات کے مالک ہیں. ذل عرش، عرش والے ہیں. سوچئے تو صحیح اگر یہ عرش والا میرا اور آپ کا فرینڈ ہو جائے، ہمارے ہر معاملات میں ہم جب اللہ کو پیورٹی کے ساتھ مانتے ہوں اور اللہ بھی ہم سے راضی ہوں اور ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ کنسیڈر کرتے ہوں کہ یہ میری بندی یا یہ میرا بندہ شرک نہیں کرتا، یہ دوسرے گناہ پھر کر سکتا ہے لیکن یہ شرک نہیں کرتا. لیکن ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں شرک کی بھی پہچان نصیب فرمائیے اور دوسرے چھوٹے بڑے تمام معاملات میں ہمیں آپ کو راضی رکھنے والا بنائیے گا. تو یہ وہ اللہ ہیں درجات والے، عرش کے مالک. یلقی الروح، وہ اللہ تعالی یلقی القا کرتے ہیں، ڈال دیتے ہیں اپنی وحی، اپنا حکم. روح کے معنی ہے وحی، روح کے معنی ہے حکم. تو اللہ وہ روح، وہ وحی، اس کی سمجھ وہ ڈال دیتے ہیں من امرہ، اپنے حکم سے، علی من یشاء من عبادہ، جس پر وہ اللہ چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے. اس کا پہلا تو سمجھنے کا معیار یہ ہے میرے نزدیک کہ یہ پہلا اشارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو رہا ہے کہ چاہے تمہیں ان کی پرسنالٹی اس زمانے کے کفار مکہ جن میں اہل کتاب مشرکین مکہ اور بھی جو کوئی تھے، تو اگر وہ کتنا ہی ناپسند کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہ ہو ان کے قلب پر، تو وہ تو اللہ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، تمہارے روکنے سے
کچھ نہیں ہوگا۔ پہلا پوائنٹ تو ہمارا اس آیت کے سمجھنے کے لیے یہ جائے گا کہ وہ اللہ القا کرتے ہیں اپنی وحی کو اپنے حکم سے جس پر وہ چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لِيُنذِرَ یوم الطلاق، یہ توئیں والا طلاق نہیں ہے، یہ تا والا طلاق ہے، کہ تاکہ وہ یہ وحی کا پرپز یہ بتایا گیا کہ تاکہ وہ ڈرائے، وہ اویئرنیس دے تمہیں ملاقات کے دن سے، یوم الطلاق، پیشی کے دن سے، حاضری کے دن سے، ملاقات کے دن سے۔ ہمیں دو باتیں ملی۔ اب اگر ہم اس کو دوسرے ڈائمنشن میں دیکھیں کہ وہ القا کرتے ہیں اپنی وحی کی سمجھ کو جس بندے پر وہ چاہتے ہیں اللہ اپنے حکم سے۔ اب جناب پہلے تو ہم نے پوائنٹ لے لیا کہ اس کا پہلا پورا اشارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اور اگر ہم اس کو سمجھنے کے لیے اور الیبریٹ کریں تو ہمیں اوپر کی آیت سے اور پچھلی آیتوں سے ملتا ہے کہ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، کہ نصیحت تو وہی پکڑیں گے جو متوجہ رہیں گے، جو تابو، جو رجوع رکھیں گے، وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، جو اللہ کے راستے کی اتباع کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ انڈیل دیں گے ان آیتوں کی سمجھ اس بندے کے دل میں۔ یعنی اس کا سیکنڈ پوائنٹ یوں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کنسرن پیپل، جو اللہ کے معاملے میں بہت کنسرن ہے، اللہ کی کتاب کھولتا ہے، سمجھ کر پڑھتا ہے، بیسک لینگویج کو سیکھتا ہے کہ اسے کوئی بھی گمراہ نہ کر دے، ایون اس کو اس کے پیرنٹس اور اس کے علماء بھی اس کو گمراہ نہ کر سکیں، تو کنسرن کو اللہ تعالیٰ اپنی وحی کی سمجھ دیتے ہیں، چاہے کہ اس کی ایگزسٹنس آپ کو زمین پر نظر آئے یا نہ آئے، لوگ تواتر اجماع سے اس کو مانتے ہو نہ مانتے ہوں، اس کے لیے اس کا کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اس کا کوئی مسلک نہیں، کیونکہ اس کے لیے اللہ کا دین ایز اے اسلام اس کے لیے وہ سیٹسفائی ہو، اور اس کی کتاب، وہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑتا ہو، شرک نہ کرتا ہو، تو اللہ پھر اس کو وحی کی سمجھ نصیب فرماتے ہیں اس کے بندوں میں سے جسے وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ مطلب لیں گے کہ جو متوجہ رہے گا اللہ اس کو وحی کی وہ سمجھ دیں گے کہ جس کے وہ قابل نہ ہوگا اللہ وہ اس کو پتے کی بات بتائیں گے، تو اس کے لیے اب پتہ یہ چلا کہ ہمیں اپنا وقت نکالنا پڑے گا، اور اس کا پرپس کیا ہے کہ ہمیں وحی کی سمجھ کلیئر آ جائے کہ ہم بھی باعمل بنے، اور لِيُنذِرَ یوم الطلاق، اور ہمیں بھی لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے اور اپنی قوم تک باتوں کو پہنچانا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں یوم ہم بارزون، تم جانتے ہو وہ کتنا سینسٹیو ڈے ہوگا، وہ کتنا بڑا دن ہوگا کہ یوم ہم بارزون، جس دن سب کے سب اللہ پر ظاہر ہو جائیں گے۔ آج تو اللہ نے ہم سب کے عیب چھپائے ہوئے ہیں، آج تو اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دے رہے ہیں، آج تو ہمارا نام کبھی فرشتوں کی دعاؤں والی لسٹ میں جاتا ہے، پھر ہمارے گناہ کرنے سے نکل جاتا ہے۔ یہ وہ قیامت کا دن ہوگا جس دن سب کے سب بے پردہ، یعنی سب کے اعمال ظاہر کر دیے جائیں گے۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، نہیں خفیہ ہوگی اللہ پر ان میں سے کوئی کی بھی کسی چیز کو کوئی خفیہ نہیں رکھ سکے گا اور نہ رہے گی۔ ایون انبیاء کرام بھی بندوں کی طرح حاضر ہوں گے اور اعمال نامے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ پھر اس دن اللہ فرماتے ہیں کہ لمن الملک اليوم، اے لوگوں کس کے لیے ہے اب آج کے دن تمام بادشاہت، جو تم نے لوگوں کو دنیا میں بتایا کہ ایسے نبی کام آ جائیں گے، ایسے حافظ قرآن کام آ جائیں گے، ایسی دوسری چیزیں کام آ جائیں گی۔ اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، ہاں بتاؤ کس کے ہاتھ میں ہے آج کے دن بادشاہت؟ پھر اللہ ہی جواب میں ہمیں کہتے ہیں للہ الواحد القہار، یہ اس اللہ کے آج ہاتھ میں ہے جو واحد ہے، جو زبردست ہے۔ اور انشاءاللہ آپ آگے ہی پڑھیں گے کہ اللہ تو آنکھوں کی تک چوری کو جانتے ہیں کہ انسان نگاہوں میں کس کو کس انداز سے دیکھتا ہے۔
جو کوئی نبی ولی بھی نہیں جان سکتا۔ تو اے لوگوں، اپنے عقیدے کو پیور رکھو تو بہت چانسز ہیں کہ اللہ ہماری دوسری کوتاہیوں کو معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ میں اور آپ بھی جہاں کہیں انجانے میں شرک کر رہے ہیں، ہمیں شرک کی پہچان نصیب فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر۔